بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، ایک مسئلہ جو بہت ہی اہم ہے، اگرچہ اس مسئلے پر ہمیں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان ان مسائل میں بھی الجھے ہوئے ہیں، جو کہ نماز کے بڑے اہم ارکان اور بڑے اہم شرائط جو ہیں، جو نماز سے باہر کے ہیں، جیسا کہ 3 شرطیں تو ہیں پاکی سے متعلق: بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا، اور جس جگہ نماز پڑھنی ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ افسوس یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے مسائل میں بھی علماء کرام سے فتویٰ مانگنے لگے تو اس میں علماء کرام کی غلطی نہیں ہوگی، بلکہ فتویٰ مانگنے والے کی غلطی ہوگی، کیونکہ ان میں گنجائش ہے کہ اگر کسی کو پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اگر کسی کو پانی نہ ملے اس ناپاکی کو دھونے کے لیے تو اس کی کچھ مقدار ہے کہ اتنی مقدار تک اس کو جو ہے بغیر اس کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ انہی مسائل میں سے عزیزوں بزرگوں اور دوستو ایک مسئلہ ہے، وہ ہے خانہ کعبے کی طرف کو منہ کرنا۔ یہ قرآن کریم کا جو دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور مکمل 2 رکوع اس کے آپ اگر پڑھ کر کے دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خانہ کعبے کی طرف کو منہ کرنا یہ نماز کی ایک شرط ہے۔ اگر ہم نے خانہ کعبے کی طرف کو منہ نہ کیا نماز کے اندر جان پوچھ کر تو نماز ہرگز نہ ہوگی۔ اس میں حضرت براہ ابن عازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے بیت المقدس نہ ہو کر کے ہمارا قبلہ ہو خانہ کعبہ۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمنا اپنے دل میں لیے ہوئے تھے، البتہ اس کا اظہار اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نہیں کیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آسمان کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارا بار بار آسمان کی طرف کو دیکھنا بھانپ لیا کہ تم یہ چاہتے ہو، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت نمبر 142 سے لے کر کے 150 تک جو آیات ہیں ان کے اندر خانہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے احکام ہوئے، احکام نازل فرمائے، اور ان میں جو آخری 2 آیات ہیں یعنی 149 نمبر اور 150 نمبر، اگر ان آیات کو پڑھ کر کے بھی آدمی فتویٰ لینے پر آ جائے تو عزیز بزرگوں اور دوستو پھر اس کے ایمان میں کمزوری ہے، گھاٹا ہے، اور اس کا ایمان کمزور ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، بات یہ ہے کہ خانہ کعبے کی طرف کو منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اب ایک مسجد کا واقعہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اس مسجد کا جو رخ ہے وہ کسی قدر خانہ کعبے سے پھرا ہوا ہے، اور اس پر لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اس پر لوگ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ہم نے مفتی وہ دارالافتاء سے حافظ خادم الاسلام سے فتویٰ لے رکھا ہے۔ تو عزیز بزرگ اور دوستو اس فتوے کی حقیقت کیا ہے اب آپ سن لیجئے۔ اگر انہوں نے فتویٰ دیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے تھے جب، تو اونٹنی پر یا گھوڑے پر جب آپ نفل اور وتر پڑھتے تھے، سنت اور وتر پڑھتے تھے، تو جس طرف کو آپ کا رخ ہوتا تھا اس طرف کو آپ برابر نماز پڑھتے رہتے، اور جب فرض نماز پڑھنے کا ارادہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اترتے اور قبلے کی طرف صحیح منہ فرماتے اور پھر قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ یہ حدیث ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک ہمارے لیے قبلہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مدینے کے اندر فرمائی تھی، اور مدینہ کیونکہ مکے سے شمال کی جانب واقع ہے، تو اس کے نیچے جو کومنٹ کیے ہیں ائمہ حضرات نے کہ وہ شمال والوں کے لیے اور جنوب میں رہنے والوں کے لیے مشرق سے مغرب تک قبلہ ہے، اور مشرق اور مغرب میں رہنے والوں کے لیے شمال سے جنوب تک کا قبلہ ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، صحیح حدیثیں پڑھیں اور صحیح حدیثوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ بابِ مجبوری کسی وقت میں اگر ایسا ہو جائے تھوڑا بہت قبلے کی طرف منہ نہ ہو سکے تو وہ جائز ہے، لیکن عزیز بزرگوں اور دوستو، ہر وقت ایسا جائز ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہر وقت اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے فجر کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پالی اور جس نے پہلے پڑھ لی، اور جس نے مغرب سے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز کی ایک رکعت پڑھ لی، اس نے پوری نماز پڑھ لی، اس نے جو ہے پوری نماز پا لی۔ اس حدیث کا مطلب عزیز بزرگوں اور دوستو یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا چلا جائے آدمی، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری مثال اس پر یہ ہے عزیز بزرگوں اور دوستو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب سحری کا وقت ختم ہو جائے اور تو تمہارے ہاتھ میں جو برتن ہے اس کے اندر جو کھانا ہے تو اس سے وہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے۔ یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ 2 منٹ پہلے برتن بھر کر کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے۔ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا، اور اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جب سورج چھپنے میں 1 منٹ باقی رہ جائے تو ہمیشہ اسی طریقے سے نماز پڑھے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، احادیث پڑھیں اور صحیح مسلک معلوم کریں، علماء کرام کو پریشانی میں مبتلا نہ کریں، ان سے فتوے لے کر ان کی طرف کیچڑ نہ اٹھائیں۔ اگرچہ خادم الاسلام مدرسہ ہاپوڑ نے اس چیز کا فتویٰ دے دیا ہوگا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف باب نے مجبوری دیا ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ خانہ کعبے سے اتنا سارا رخ پھر جائے اور پھر وہ ہمیشہ اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحیح حدیثیں تلاش کرو، صحیح حدیثیں دیکھو۔ حضرت یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ بخاری شریف کے اندر یعنی 40 نمبر حدیث اور 399 نمبر حدیث یہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ بخاری شریف ہی کے اندر یہی حدیث 4486 نمبر ہے، اور 88 نمبر ہے، 89 اور 90 بھی یہی ہے، اور 91 اور 92 اور 93 اور 94 نمبر بھی یہی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے، اور صحاح ستہ کی 2 کتابوں کے اندر یعنی سنن اربعہ کی 2 کتابوں کے اندر بھی میں نے یہ حدیث پڑھ لی ہے۔ گو میں نے ان کا نمبر یاد نہیں کیا ہے ابھی، لیکن اگر ان باتوں پر عمل نہ کیا گیا اور اس مسجد کا رخ صحیح نہ ہوا تو مزید ویڈیو اس کے اوپر بنا کر پیش کی جائیں گی۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، اس پر خیال کریں، اور ہر آدمی، ہر انسان اپنی نمازوں کی خود حفاظت کرنے کی کوشش کرے۔ صرف یہی نہیں کہ فلاں آدمی نے کہہ دیا، فلاں بزرگ نے کہہ دیا کہ نماز ہو جائے گی، بلکہ ہم کو قرآن اور حدیث سے دیکھنا ہوگا کہ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، نماز اپنی درست کریں، اپنا قبلہ درست کریں، کیونکہ قبلے کی طرف منہ کرنا نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگر ہم نے قبلے کی طرف منہ کر کے جان پوچھ کر نہ کیا، یا صرف یوں کہہ دیا کہ نماز تو ہو جاتی ہے، عزیز بزرگوں اور دوستو، مزید اس کے سوا اور بھی بہت سارے جوابات ہیں۔ ہم مانتے ہیں چلو نماز ہو جاتی ہے، ننگے سر بھی نماز ہو جاتی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اگر قبلے کی طرف سے منہ تھوڑا بہت پھر جائے، اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں، اول تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اگر میں تھوڑی دیر کے لیے مان لوں تو نماز کے شرائط میں سے صرف اتنا ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہی سطر کا چھپانا فرض ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، چلو اب تو سردی کا موسم ہے، کم سے کم گرمی کے موسم میں
ایک نیچا کچھا پہن کر یا ایک پجامہ یا ایک پینٹ پہن کر اور بلیان بھی اتار کر کے نماز پڑھ لیا کرو اور کہہ دیا کرو کہ نماز تو ہو جاتی ہے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا اور ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور اپنی نمازوں کو درست کریں اور اپنی نمازوں کو قرآن اور حدیث سے یاد رکھو۔ جو چیز جو قرآن اور حدیث سے واضح ہوتی ہو اس پر فتویٰ لینا درست نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس پر کوئی مجبوری آ جائے تو اس پر فتویٰ لیا جا سکتا ہے، لیکن فتوے پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ صرف وقتی طور پر کیا جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی خانہ کعبے کی طرف کو منہ نہ کر سکتا ہو، مثلاً کوئی ایسا بیمار ہو کہ اس پر کروٹ نہ لی جاتی ہو، یا اس طریقے سے کسی نے باندھ کر ڈال دیا ہو کہ وہ خانہ کعبے کی طرف منہ کر ہی نہیں سکتا ہو، یا پھر اس کے پاس ایک یا دو نماز کے لیے ایسی جگہ تنگ ہو گئی ہو کہ اس کا منہ خانہ کعبے کی طرف کرنا محال ہو، تو پھر اس میں گنجائش یہ ہوگی کہ وہ جس حال میں ہو وہ اسی حال میں نماز پڑھ لے، لیکن اس کو اپنا دستور العمل نہ بنائے۔ ہاں، اگر اس کو ہم نے اپنا دستور العمل بنا لیا تو عزیز بزرگوں اور دوستو نماز ہرگز نہ ہوگی۔ حضرت جو میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث بیان کی تھی، اس کا جو کافی بڑا جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ 16 یا 17 مہینے تک ہم آپ کے پیچھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کر دیا۔ یہ تقریباً عصر کی نماز کا وقت تھا اور عصر کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، آپ رکوع میں تھے اور رکوع ہی کے اندر آپ جو ہے خانہ کعبے کی طرف کو گھوم گئے تھے، اور پھر جب نماز سے فارغ ہوئے تو ایک صاحب دوڑ کر مسجد قباء کی طرف گئے، وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز پڑھنے والوں کے سامنے اسی حالت میں انہوں نے چلا کر کے کہا کہ لوگوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج سے خانہ کعبہ جو ہے ہمارا قبلہ ہے۔ عزیز بزرگوں اور دوستو، انہوں نے تو اپنا رخ فوراً تبدیل کر لیا، حدیث کے الفاظ ہیں، انہوں نے اپنا رخ فوراً تبدیل کر لیا، اور پھر فکر ہوئی کہ ہم نے جو پہلے نمازیں پڑھی ہیں کیا وہ نمازیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں۔ آپ اٹھا کر کے دیکھو اسی سورت نمبر 2 کا آیت نمبر 143 کے آخری الفاظ اٹھا کر کے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم کسی کی نیکیوں کو، ہم کسی کے ایمان کو، ہم کسی کی نمازوں کو یوں ضائع نہیں کرتے۔ تو عزیز بزرگوں اور دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم نمازوں کو، اپنی نمازوں کی خود حفاظت کریں، ہم اپنی نمازوں کی خود حفاظت کریں اور اپنی نمازوں کو ایسے حساب سے پڑھیں کہ گویا ہم جو نماز کی نیت باندھی ہے ممکن ہے کہ یہ آخری نماز ہو ہماری۔ اس لیے ہم نماز کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر کے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو عزیز بزرگوں اور دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو اچھی طرح خادم الاسلام تک پہنچ کر اور رفیق نگر ہاپڑ امیر معاویہ مسجد تک یہ جو ہے ویڈیو پہنچ جائے۔ میں نے اپنی کسی ویڈیو کو نہیں کہا کہ اس کو شیئر بھی کریں اور زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اگر ایسا نہ ہوا تو اس مسجد کا رخ صحیح نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ایک اور مسجد ہے رفیق نگر ہی کے اندر، اس کا نام ہے زبیدہ مسجد، اس کے اندر جا کر کے دیکھو، اس پر ہمیں اتنا زور نہیں لگانا پڑا تھا، ذرا سا اشارہ کیا تھا اور لوگ اتنے بھلے تھے کہ انہوں نے اپنی مسجد کا رخ فوراً صحیح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔